مختصر حمد و صلاۃ و بعد مخلص سنی مسلمان بھائیوں، ماہ شعبان المعظم شریف کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ 10 شعبان المعظم 1444 ہجری اور پکڑ دی غالباً 19 تاریخ ہے 2079 مکرمے اور 3 مارچ 2023 دوسرا جماعت المبارک اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال اساں ادا کرن دی کوشش کر رہے ہاں۔ سابقہ موجودہ تسلسل قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام دی آج یہ 13ویں اور آخری قسط ہے، اس نو بیان کریں گے فضل ربی دے نال اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا حق بولنے دی، سننے دی، سمجھنے دی، مننے دی، چلنے دی، حق تے مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اسلام والی، موت شہادت کامل ایمان والی نصیب فرمائے۔ یہ آخری قسط شروع کرنے تو پہلا چند اشعار ایک نظم دے اصلاح مسلمان ہستے عرض کریں گے، اور آج کا جو موضوع بالخصوص ہے وہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا وصال مبارک کا، یعنی آپ کا اس دنیا کو سفر کرنا، اور آپ نے اس وقت جو دعا مانگی وہی آیا مبارکہ کو میں موضوع سخن بنایا ہے کہ آپ دعا مانگنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے خدا، اے میرے مولا، اے میرے رب، جدوں میں اس دنیا تو جاواں تے مسلمان ہو کے جاواں، اور مرن تو بعد میرا تعلق جڑا ہے وہ تو اپنے نیک بندیاں دے وچ مینوں شامل فرما۔ تو مسلمان ہون دی دعا ہر نبی مسلمان دا، مسلم دا کامل رہبر ہوتا ہے۔ امت واسطے دعا تعلیم کردیاں ہویاں آپ نے دعا مانگی کہ میرے رب میں جدوں دنیا تو جاواں تے مسلمان جاواں، اور اس نظم دے اندر بھی اس لفظ مسلمان نو ہی نظم دے اندر مسلمان دی اصلاحی کوشش کے حوالے نال یہ اشعار چند عرض کیتے گئے ہیں۔ یہ عرض کر کے اس کو بعد پھر موضوع والے اساں چلیں گے۔ شاعر نے مسلمان نو ایک سمجھاون کی کوشش انہاں شعراں دے اندر کیتی ہے کہ اے مسلمان، تو صرف زبانی کلامی مسلمان نہ بن، اپنے کردار نو بھی مسلمانی ڈھانچے دے وچ ڈھال۔ تو اس مناسبت نال انہیں کہ دعوت فکر سانو دیتی ہے شاعر نے، رب تے رسول دا امتی فرمان من، لت گت چھڈ کے تے صحیح انسان بن، نیکیاں دے بوٹے لان والا باغبان بن، بتیاں دے بوٹے پٹن والا پہلوان بن، دین دیاں عزت
ਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਉੱਠੇ ਪਾਸਬਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ। ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਛੇਕ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੇਕ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਸਦਾ ਮਾਪ ਆਪਮੇਕ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਸਦਾ ਆਪਮੇਕ ਕਰ। ਆਂਢੀ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਵੀ ਸੂਹ ਤੇ ਸਿਆਣ ਬਣ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ। ਨਫਾ ਖੱਟ ਏ ਪਰ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾ, ਬਾਗ ਬੂਟੇ ਲਾ ਬੂਟੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਟ ਨਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਨਾ, ਖਾ ਪੀ ਪਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵਾਲੇ ਝੁੱਟ ਨਾ। ਠੂਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗ ਨਾ ਚਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ। ਛੱਡ ਦੇ ਬਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ। ਲਾਓ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਸਣ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾ ਆਪ ਹਨੂਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ। ਹਰਾਮ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਖੂਬ ਕਰੀ ਜਾ, ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾ। ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੇਤੀਆਂ ਨਾ ਚਰੀ ਜਾ, ਗੜੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਤੂੰ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜੀ ਜਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਨਾ ਤੂੰ ਅਨਜਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢਾਕੇ ਘਰ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨਫਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚਿਤਾਰੀ ਜਾ। ਅਮਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ। ਹਸਦ ਤੇ ਕਰੋਧ ਛੱਡ, ਦੰਗਾ ਤੇ ਫਸਾਦ ਛੱਡ, ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਭੈੜੇ ਬੇਲੀ ਤੇ ਜਲਾਦ ਛੱਡ। ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਛੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੇ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਛੱਡ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ। ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਆਪ ਤਾਈ ਗੰਢੀ ਜਾ, ਭੈੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀ ਬਦੀ ਵਾਲੀ ਛੰਡੀ ਜਾ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੰਡੀ ਜਾ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹਿਕਮਤਾਂ ਦੇ ਗੰਢੀ ਜਾ। ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੀ ਹੱਕ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ। ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਝਾੜ ਸੀਨੇ ਠਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸਾਰ ਕੰਧਾਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਢੱਠੀਆਂ, ਪੰਧ ਲੰਮਾ ਏ ਪਰ ਚਾਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਠੀਆਂ। ਛਾਂਟਾ ਮਾਰ ਘੋੜੇ ਤਾਈ ਤਿੱਖਾ ਕੋਚੀਵਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨ, ਬੰਦਾ
بندہ مسلمان بن آلنے نو ڈھان لئی گھلیاں ہنیریاں برے دناں پائیاں اج ساڈے ول پھیریاں ازمائشاں ایندے وچ تیریاں تے میریاں بیڑا پھس گیا آکے وچ گھومن گھیریاں بھمراں دے جال توڑ باہو بلے وان بن بندہ مسلمان بن بندہ مسلمان بن دین دیاں کندھاں چوہے کیتی جانے پولیاں نوکر شاہی دتی جاوے دیس دیاں بولیاں چارے کوٹاں وچ بدماشاں دیاں ٹولیاں چارے کوٹاں وچ بدماشاں دیاں ٹولیاں ابھے لمے وچ گھتی پھرن کا کورولیاں ہاتھ ڈک ظالماں دے گبرو جوان بن بندہ مسلمان بن بندہ مسلمان بن مسلمان بنا گے تے دین باقی رہے گا ڈھٹھی جے کرنی کوٹھا منہ پرنے پوے گا آسرا سبے امیداں دائے ڈھوے گا حکمران بن کے شیطان ایتھے رہے گا پیچھے لگ یہودی دے نہ تو بے ایمان بن پیچھے لگ یہودی دے نہ تو بے ایمان بن بندہ مسلمان بن بندہ مسلمان بن چند اشعار عرض کرنے تو بعد قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی ہے آخری 13ویں قسط ہے تھوڑا پس منظر اساں پچھلے جتنے جماعت کے اندر بیان کیتا ہے اس نو اشارہ تن اجمالی طور تے بیان کر دیا ہویا اس قصہ یوسف علیہ السلام کا پس منظر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ قرآن پاک دے اندر کیوں نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک دے اندر جدو اعلان رسالت فرمایا اور کلام پاک انہاں مشرکین مکہ دے سامنے تلاوت فرمایا تو مشرکین مکہ اس طرح دیا گلاں کرن لگ پے کہ ایک کلام اللہ تعالیٰ دا کلام نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے کوڑوں کلام بنا دینے اور سانو سنان دے ایک تے مشرکین مکہ نے کلام خدا تے اعتراض کیتا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دے منکر بنے تو یہودی جیڑے سن انہوں نے چونکہ قصہ یوسف علیہ السلام جیڑا ہے اپنی توریت دے اندر پڑھیا ہوا سی اور مشرکین مکہ اس تو بے خبر سن تو مشرکین مکہ نو اس سوال دے تحت یہودیاں نے سوال بنا کے دیتا کہ اگر یہ نبی سچے ہیں اور آخری نبی ہیں تو تسی انہاں کولوں قصہ یوسف علیہ السلام دے بارے پوچھو انہاں دے پوچھن دے مشرکین مکہ دے پوچھن دے اتے اور کلام خدا دی حقانیت نو ثابت کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے یک بارگی یہ قصہ یوسف علیہ السلام سورت یوسف نو نازل فرمایا اور ہو بہو کمی بیشی تو پاک قصہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تے نازل فرما کے مشرکین مکہ دے سامنے بیان کر دیتا یہ پس منظر سی اصل اس قصے دے نازل ہون دا پھر اس تو اگلا مرحلہ آمدا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام ابتدا اس خواب ویکھدے نے باپ نو عرض کردے نے باپ منع فرماندے نے بھائیاں نو پتہ چل جاندا ہے بھائی دشمن تے مخالف حسد وچ آ جاندے اور باپ کولو یوسف علیہ السلام لے جاندے نال اور پھر آپ دے نال زیادتی کر کے کنویں چاپ نو گرا کے جھوٹ موٹ دا خون کا قمیض انود واپس لے آمدن اور باپ دے اگے آ کے جھوٹ موٹ دا رونا روندن اور خون آلود کرتا بھی کھاندن سیدنا یعقوب علیہ السلام صبر اختیار فرماندن پھر وقت آمدا ہے کہ قافلہ آمدا ہے یوسف
یوسف علیہ السلام کو کنویں دے وچوں نکالدا ہے اور بھائی آپ کو فروخت کر دیندے اور پھر یوسف علیہ السلام مصر وچ پہنچدے نے اور عزیز مصر جڑا ہے وہ آپ کو بھاری قیمت تے خرید لیندا ہے اور پھر اپنے محل دے اندر عزیز مصر دربار دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو پروان چڑھا دیں حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بالغ ہو جاتے ہیں اور سلطنت امور نو آپ سنبھالتے ہیں اور ادھروں زلیخا دا جو مجازی ایک بےہودہ اس وقت کفر دی حالت ہے جو طلب ہے سی یوسف علیہ السلام نال وہ گناہ دی دعوت دیندی ہے آپ اپنے آپ کو بچاندے ہیں اور پھر ایک بچہ آپ دی پاک دامنی دی گواہی دیندہ ہے اور پھر عزیز مصر اپنی نوست نو چھپاون واسطے اپنی بےعزتی نو چھپاون واسطے عزیز مصر اپنی بیوی زلیخا دے کہن تے یوسف علیہ السلام نو جیل بھیجن دا مشورہ آپس وچ کردے نے اور یوسف علیہ السلام دعا منگدے نے کہ مولا اے جدھر مینوں گناہ ال بلاندے نے اندے نالوں مینوں جیل پسند ہے آپ جیل چلے جاندے نے اس تو بعد پھر عزیز مصر نو خواب آندی ہے عزیز مصر جدو خواب ویکھدا ہے وہ گائیں کہا تالا خواب پھر وہ آپ دا بورچی ساکی جیڑا ہے واپس جاندا ہے آپ نو عرض کردا ہے سارے تعبیر آپ جواب دیندے ہیں تعبیر دا قیدیاں دے جواب دیندے ہیں اور جویں آپ تعبیر دیندے ہیں اوویں وہ واقع ہو جاندی ہے پھر عزیز مصر دا خواب جا کے بیان کردا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر دیندے ہیں کہ کہت آوے گا اس طرح تسی اپنا فصل جڑی وہ جمع کرو عزیز مصر دے دل شوق پیدا ہوندا ہے وہ پھر بلاندے ہیں آپ تشریف لے آمدے پہلے آپ ہی اپنی اس کیس دی تحقیق کرواندے کہ مصر دیاں عورتاں نے جس طرح ہاتھ کھٹے نے وہ ماجرے دی تحقیق کرو تاکہ میرے اتنے جڑی الزام تہمت ہے یہ سارے حقائق نو سارے ویکھ لمن اور عزیز مصر بھی اس تو بخوبی واقف ہو جاوے کہ میں اس کے گھر رہ کے اس کا نمک کھاتا ہے میں اس کے گھر کوئی خیانت والی چیز کا ارادہ نہیں کیتا پھر یہ سارا واقعہ تحقیق تو بعد سیدنا یوسف علیہ السلام باعزت شہانہ لباس اور شہانہ عظمت شوقت دے نال بری ہو جاتے ہیں آپ تشریف لے آمدے اور اس خواب دی تعبیر دستے ہیں اور عزیز مصر مطمئن ہو جاتا ہے پھر آپ کو خزانہ دا مالک بنا دیتا ہے پھر قحط شروع ہو جاتا ہے اور مصر دے اندر بھی قحط اور گرد و نواح دے اندر قحط دا سلسلہ جدو شروع ہوتا ہے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو روانہ فرمان دیں کہ تسی بھی جاؤ عزیز مصر کو غلہ موجود ہے اور کھان واسطے تسی غلہ لے کے آؤ بھائی پہلی دفعہ آندے تو یوسف علیہ السلام انہوں نے پہچان لیندے وہ نہیں پہچان دے انہوں نے غلہ پورا دے دیندے اور انہوں دا جو جمع پونجی ہے سی وہ بھی واپس لوٹا دیندے انہوں دی بوریاں دے وچ اور انہوں تو حال حوال پوچھ دیں وہ اپنے حال حوال دس دیں اپنے بھائی بنیامین کا ذکر کر دیں اور باپ یعقوب کی ساری کہانی عرض کر دیں اس پس منظر دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان دیں کہ آئندہ سال تسی اگر غلہ لمن آئے تو تسی اپنے بھائی نو اگر نال لے آندا تے تانوں غلہ ملے گا ورنہ تانوں غلہ نہیں ملے گا واپس جاندے نے اتنے جا کے کارگزاری ساری یوسف علیہ السلام دے اخلاق استقبال اور عزت عبروج جو عزت انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نے دیتی وہ سارا حال بیان کر دیں یعقوب علیہ السلام دوبارہ بھیج دیں تے عرض کر دیں ابا حضور بنیامین ساڑھے نال بھیجو قصہ مختصر آپ بنیامین نال انہوں تو قسم لے کے بھیج دیں بنیامین آندے ہیں پھر یوسف علیہ السلام انہوں نے کول رکھ لیندے اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طریقہ سکھاتا ہے کہ اپنے سے بھائی دے اس بوری دے اندر ہے پیمانہ پمائش اللہ تسی رکھ دے اور اس بہانے نال یوسف علیہ السلام تسی اپنے کول رکھو بنیامین اتھے رہ جاندے ہیں بھائیاں دے اندر بڑا اختلاف پائے جاتا ہے آخر ایک بھائی اتھے ٹھہر جاتا ہے دوسرے بھائی واپس جاندے ہیں اور باپ اگے ساری حال حقیقت کرتے ہیں کہ آپ دے بیٹے بنیامین دے اتنے الزام ہے کہ اس نے چوری کی تھی اور انہوں نے اتنے عزیز مصر نے قانون کے مطابق اپنے کول ٹھہرا لیا تھوڑے بنیامین قیدی ہو گئے ہیں یہ ساری کارگزاری سننے تو بعد کچھ عرصے بعد یعقوب علیہ السلام نکلتے ہیں اپنے حجر مبارک جو اور نکل کے اپنے بیٹیاں نو پھر جمع فرمان دیں اور انہوں نے تلقین کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس تسی نہ ہو تسی جاؤ یوسف نو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی نو بھی تلاش کرو پھر باپ انہوں نے بھیجدا ہے اور دوبارہ جدو آندے ہیں تو آخر بھائیاں دی جان پہچان ہو جاندی دوسری ملاقات کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام انہوں نے ساری بیتی پچھلی کہانی یاد دلاتے اور وہ ایک دوسرے لے ویکھ کے کہندے ہیں کہ یار کوئی ایسا شخص ہے جڑا اپنی ہر گل دے نال رہیا ہے تو
یہ تجسس انہوں نے پیدا ہوتا ہے، اس ویلے آپ نقاب ہٹا دیتے ہیں، اس ویلے پکار اٹھتے ہیں کیا تساں ہی یوسف؟ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہاں۔ پھر بھائیاں دی پہچان ہو جاتی ہے، اور پھر آپ فرمان دیں کہ میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھاں سے لایا جے، اللہ تعالیٰ بنائی واپس لوٹا دے گا۔ پھر وہ جانتا ہے کہ بھائی قمیض لے کے باقی بیٹے پہنچ دینا، اور یوسف علیہ السلام فرمان دیں کہ میرے باپ نو اور والدن اور سارا خاندان تسی اتنے مصر لے کے تو ہجرت کرو اور اتنے میرے کول آؤ۔ اس پس منظر دے اندر جدوں قمیص پہنچتی آپ کی اکھاں دی بینائی لوٹ آندی ہے، پھر سارے ایک دوسرے نال ملتے گلتے ہیں، ہجر فراق دے دن ختم ہو گئے، ملاقات وصل دا وقت آ گیا، اور یہ سارا خاندان یعقوب 72 افراد دے مشتمل جو قافلہ ہے سی وہ تو چلتا ہے مصر دی طرف، اور چلدیاں چلدیاں آگے یوسف علیہ السلام استقبالیہ اپنے باپ کو پیش کرتے ہیں، مدت دے بچھڑے ایک دوسرے دے گلے ملتے ہیں، اور اس کفیت نو حال دل والا بندہ، درد دل والا بندہ ہی بیان کر سکتا ہے کہ وہ کفیت کی ہوئے گی جب باپ بیٹا اتنے عرصے تو بعد ملاقات کر دیں۔ پھر آخر آپ تخت دے اتنے بٹھا دیں، آپ شاہی لباس پاندیں اور تخت جلوہ فرما ہوندے اور اپنے والدین اور بھائی آپ دے سامنے سجدہ کر دیں، اور اس لیے آپ اپنے باپ دے اگے عرض کر دیں ابا حضور میرا پہلا خواب ہے چاند تارے سورج ویکھن والا، جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اج پوری کر کے دکھا دیتی۔ اس تو بعد پھر آپ کی اتھی رہائش ہو جاتی ہے، سارے خاندان اتھی آباد ہو جاتا ہے۔ یہ پچھلی کارگزاری جتنی جماعت دے اندر اساں بیان کیتی ہے اس کا اجمالی طور پہ ایک خلاصہ پیش کیتا تاکہ آخری قسط ہے، تاکہ پچھلے سارے تسلسل دے نال ایک چیز ربط قائم ہو جائے۔ تو پچھلے جمعے جس طرح عرض کیتا سی کہ یہ آخری قسط دے اندر یہ ہن قصے دے اندر ساڈے واسطے درس عبرت کی سبق کی ہے۔ قصہ جو اساں مدت تو سن رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، تو یہ واسطے ساڈے واسطے کوئی درس عبرت آخر ہو سی نا، کوئی سبق تو ہے نا۔ ایک دنیا دے اندر بھی انسان ٹھفراں کھا کھا کے کسی نہ کسی کام تو آخر سبق سیکھ لینا ہے، عبرت سیکھ حاصل کر لینا ہے۔ عبرت کا معنی عبرت ہے عبور لفظ تو بنیا، عبور کا معنی ہوتا ہے گزر جانا، یعنی کسی شے نو ویکھ کے اچھا سبق حاصل کرنا، اس شاید کا نہ ہونا، اس شاید خالق تک پہنچ جانا، اس نو عبرت آخر ہے۔ اور یہ عبرت سبق حاصل کرنا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے صاحب عقل لوگ ہیں جڑے ایسے قصے سن کے سبق اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو صاحب عقل لوگوں واسطے قصہ اللہ فرماندا ہے ایسا نازل فرمایا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام جدوں اوتے آباد ہو گئے تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام اپنی بیوی حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ دا تعارف کراتے ہیں کہ تہاڈی بہو ہے، اور اسے پس منظر آپ دے خاندان دے آمن کو پہلے عزیز مصر جڑا بادشاہ اصل سے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور آخر زلیخا بھی اپنی بت پرستی کو چھوڑ کے ایمان کی دولت نال مالا مال ہو جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام آپ نال نکاح فرما لیتے ہیں، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام دی اولاد پاک جڑی ہے وہ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ دے بطن پاک جو ترائے اولاداں آپ دیاں ہوئیاں، 2 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹے 2 افراہیم اور منشا انہاں مبارک ہستیاں دا نام ہے جو 2 بیٹے ہیں، اور جڑی بیٹی ہے انہاں دا نام بی بی رحمت ہے، اور یہ بی بی رحمت تو ہے جس کا نکاح آپ دے بھائی بنیامین نے حضرت ایوب علیہ السلام نال فرمایا سی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے جڑے سابق نبی ہیں انہاں نال نکاح حضرت رحمت بی بی پاک دا حضرت بنیامین نے فرمایا سی۔ تو یہ آپ کی اولاد پاک دا تعارف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کل عمر مبارک 120 سال آپ نے عمر مبارک پائی، اور یہ سارا خاندان ہنسی خوشی رب تعالیٰ نے سارے امتحانات آپ کو سرخرو فرمایا، اکٹھے جدو ہو گئے اتھے آپ نے اپنے رب تعالیٰ دیا عطا کردہ نعمتاں دا اظہار فرمایا اپنے والدین دے سامنے، اپنے سارے رشتہ داراں دے سامنے، اور یہی آیا مبارکہ میں موضوع سخن بڑھائی آپ فرماندے نے آیت نمبر 101 ہے سورۃ یوسف دی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو مینوں ایک عظیم ملک عطا فرمائے، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور مینوں کچھ گلاں دا انجام سکھایا، تعبیر دا علم تو مینوں عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان دے بناون والے مالک کے ساری تیری ہی عطا ہے، اور یہ تیری عطا کردہ عظمت اور قدرت ہے،
اگے ہن آپ دعا منگدے ہو انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آئے میرے رب تو ہی میرا دنیا اور آخرت دے وچ والی اور وارث اور نگہبان ہے، تیری بارگاہ وچ میں عرض مروز کرنا ہاں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب میری دعا ہے تیری بارگاہ دے اندر کہ میں دنیا تو جاواں تے مسلمان جاواں، اور جدوں میں اس دنیا تو پردہ کر جاواں میری موت دا وقت آ جاوے تے اگلا جیڑا میرا آخرت دا جہان ہے وہ بھی تیرے نیک پیارے بندیاں دے نال مینوں ملا دے، جڑے تیرے پیارے ہیں یعنی انبیاء کرام دے نال مینوں ملا دے، جتنے تیرے نیک بندے انہاں دے نال مینوں ملا دے۔ آپ نے دعا منگی۔ ہوں اس آیت مبارک کو سانو چند فائدے بھی حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اس آیت مبارک کو سانو یہ ملیا کہ ہر وقت مسلمان نو اچھی موت دی دعا کرنی چاہیے، اچھی موت دی دعا کرنی، ایک کے موت دی تمنا کرنا، ایک کے اچھی موت دی دعا کرنا۔ موت دی دعا کرنا کہ اللہ مینوں ہن مار لا، یہ شریعت وچ جائز نہیں، کہ دنیا دیا دکھاں مصیبتاں تو انسان جس ویلے پریشان ہوندا ہے نا تے امتحانات دے وچ پھس جاندا ہے، اس ویلے لاچار ہو کے آندا ہے یا مولا مینوں ہن چاہ ہی لا، یعنی اس طرح دی دعا کرن دی شریعت وچ اجازت نہیں۔ ہاں اس طرح شریعت وچ اجازت ہے کہ مولا مینوں جدوں بھی موت دیویں مینوں ایمان دے اتے موت دیویں، دین دے اتے موت دیویں، یہ دعا کرنی سنت انبیاء ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہویا کہ آپ فرماندے مرن تو بعد مینوں اپنے نیک لوگاں دے نال ملا دے۔ یہ تو علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیتا کہ اپنے مرن والےاں نوں تسی نیک لوگاں دے قریب دفن کیتا کرو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی شرح صدور دے اندر موجود ہے کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے قریب دفناؤ، کیونکہ دنیا دے اتے جی میں گواڈھی چنگا ہوئے نا ایویں آخرت دے وچ بھی گواڈھی چنگا ہوئے تے بارے نیارے ہوندے نے۔ دنیا دے گواڈھیاں والا تے آپاں حساب ویکھی بیٹھے ہیں، جو کچھ حالات حاضرہ ہے اس دے اتے تبصرے دی ضرورت نہیں ہے، صرف ہدایت دی دعا ہی کر سکنے ہاں کہ جو کچھ یعنی ساڈے مول معاشرے چ چل رہا ہے یا جیڑا رستہ اسی اپنا لیا ہے وہ ساڈے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہدایت من جانب اللہ ہے، لیکن حق والے اپنا حق جیڑا فریضہ انہاں دا ہے وہ ادا ہر دور وچ کردے نے اور کردے رہن گے۔ ہدایت من جانب اللہ ہے۔ تو آپ نے دعا منگی، یہ فائدہ حاصل ہویا۔ دوسرا فائدہ سانو یہ حاصل ہویا کہ دنیاوی دعاواں نالوں دینی دعا زیادہ منگنی چاہیے کہ مولا میرے دین دے اتے استقامت دے، میرا دین سلامت رکھی، میرے مولا میرا ایمان سلامت رکھی، اس دعا نو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اور دعا منگے بھی بندہ تے ہی دعا منگے مولا دین و دنیا دی بھلائی عطا فرما، یہ سب تو بہتر اور اعلیٰ دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس تو اگلا مرحلہ یہ چیکون چند مسئلے بھی یہ تو فائدے ہیں نا سانو ملے جڑے چند فائدے نہ آیا مبارکہ تو کچھ مسئلے بھی فقہی احکام بھی یہ تو ثابت ہوندے، جس طرح میں اگے دسیا ہے کہ موت دی دعا منگنی منع ہے، تمنا کرنی جائز ہے کہ مولا مینوں اچھی موت عطا فرما، مینوں ایمان تے موت عطا فرما۔ لیکن جتنے بھی اجتماعات ہوندے مسلمانوں دے اندر دوئیں یا ترائے اجتماع بڑے بڑے ہوندے، ایک رائے ونڈ ہوندہ ہے، ایک ملتان شریف یا کراچی لانڈی جو ہوندہ ہے، یا آستانیاں تے بھی یہ اکثر اجتماع خاص راتاں دے اندر بہت زیادہ ہوندے، بڑے بڑے اجتماعات ہوندے، لیکن انہاں اجتماعات دے اندر اس حد تک اسی دھوکے دا شکار ہیں اور شیطان سانو اس دھوکے چ رکھیا ہویا ہے کہ ایمان دی سلامتی دی دعا ساڈے لفظاں تو باڈی زبان چوں لفظ نہیں کدے نکل دے، یہ کتے سنو تا مینوں دسیا ہے چا یہی آکھن گے مولا ساڈے ملک نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ لانتیو تہاڈی زبان تے جدوں تک اس نظام دے خلاف بد دعا نہیں آوے گی رب تعالیٰ دی رحمت تانوں نہیں مل سکتی ہے۔ تو جتھے ایسا رحمت دی دعا منگنے ہاں اوتھے اس باطل نظام دے نفرت دا بھی اظہار ہوے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت نزدیک ہوندی ہے، لیکن وہ تصورات ہی ختم ہے۔ جتھے جاون کے پیر انہاں نوں دسن کہ جناب آئے وظیفہ پڑھوائے وظیفہ آئے وظیفہ آئے وظیفہ، یعنی وظیفیاں تے ایسا لگ گئے ہاں، اور جڑی حقیقت حال ہے حقیقت ہے کہ تیرے دل وچ
یوسف علیہ السلام دعا پہ منگتے نے مولا میں تیرے دشمنوں نال دشمنی رکھی ہے اور تیری توحید اور تیری عطا نال میں اپنے امتحانات کامیاب ہویا ہاں، تیرے دشمنوں دی وجہ تو میں سب کو چھوڑیا تیری خاطر، تے میری تمنا یہ ہے کہ مرن تو بعد مینوں ہن نیکاں دا ساتھ عطا فرمائے، مینوں ہن اپنے پیارے لوگاں دے نال میرا حشر فرمائے۔ اگے ہن اساں جڑا ایتھوں ہن عبرت جڑی ساڈے واسطے ہے، اس واقعے واسطے عبرت کی گل کر رہے ہیں، عبرت تو دا سبق حاصل کرنا۔ واقعات کتنیاں آزمائشاں امتحانات سیدنا یوسف علیہ السلام تے آئے ہیں، لیکن آپ نے ہر لمحے تھے اپنے رب نال تعلق نہیں چھوڑیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ فریاد کرنی نہیں چھوڑی ہے۔ آج ساڈا مول معاشرہ یہ ہے کہ اساں اس رب غفور دے در تو دور ہے اور محض اسباب دے اتے ساڈے ذہن بن گئے۔ اسباب تقدیر کے خلاف نہیں ہیں، اسباب اپناؤ لیکن نتیجہ اسباب تے نہ کڈھو، نتیجہ مالک نے جو لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ یہ اگر یقین ساڈا کامل ہوئے تے خدا دی قسم ہے جتنی ٹینشن آج معاشرے دے اندر ہے یہ ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے جدو یقین کامل ہوئے کہ میرے مالک جو لکھا ہے انہوں کوئی ٹال سکتا نہیں۔ یہ رب تعالیٰ آزمائش لکھی ہے مقدر دے وچ تے مولا تعالیٰ تو صبر اور استقامت دی توفیق منگے۔ یہ مولا تعالیٰ فضل رکھیا ہے، نعمت دیتی ہے تو انہا شکر ادا کرے، پھر انسان انہا پریشانیاں تو ہٹدا ہے۔ تو ہونی عبرت جڑی ہے ان دے وچ سانو کی ساڑھے سامنے نظریہ ہوندہ ہے۔ عبرت ہے ایک مثال شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ اور بزرگان دین فرماندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے ایک بزرگ مسجد چو نکلے نا تے اگے ایک بندے دے پیری جتی کوئی پیرش جتی کوئی اگو ایک دل خیال آیا بھی میرے پیری بھی جتی کوئی نہیں، یہ دے پیری بھی جتی کوئی نہیں۔ اگو ایک بندہ ویکھیا تے اون دے پیر ہی کوئی، اون دے پیر ہی کوئی۔ فوراً پلٹ کے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گیا، مولا تیرا شکر ہے میرے کول جتی کوئی نہیں، وہ بھی تو ہے جندے کول پیر بھی کوئی نہیں۔ یہ سبق حاصل کرنا۔ تو اس قصے دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے درس عبرت ہے، یعنی نشانیاں۔ اور پہلی ویکھو اسا واقعات یوسف علیہ السلام جتنا واقعہ ہے اسا پیچھا ذکر کیتا ہے، ان دے وچ چار طرح ساڈے واسطے سبق ہے، چار طرح درس عبرت ہے ساڈے واسطے۔ پہلے نمبر تے بھائیاں کنویں چ ڈالیا، رب تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ایک پاسے مصیبت اور امتحان ہے اور ایک پاسے رب تعالیٰ دی عطا ہے۔ عطا کدوں ہوئی ہے؟ جدو رب دے امتحان قائم رہے نے۔ دوسرا لوگاں غلام بنا کے بیچیا، رب تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ وہی غلام جڑے سمجھانا والے سن سارا مصر آپ دا غلام رب تعالیٰ بڑھا دیتا۔ جنہ غلام سمجھیا سی کہ غلام ہے یوسف، رب تعالیٰ نے اس طرح شان عطا فرمائی کہ وہی مصر والے کہنے لگے اے یوسف سانو اور ساڈے بچیاں نو اپنا غلام بنا لے، سانو گندم دے دے۔ رب تعالیٰ انج پھر عطا فرمائی۔ اگلے تیسرے نمبر سے پھر اہل مصر قید ڈالیا، رب تعالیٰ عزت شان نال آپ نو رہا فرمایا ہو تو۔ چوتھے نمبر سے جنہ لوگاں نے آپ نو غلام سمجھا ہے عرض کر چکیا۔ دوسری عبرت آئے لوگ ہو جو رب تعالیٰ ان مشکلات میں نیکوں کو عزت بروں کو ذلت۔ انہیں یہ سبق ہے رب تعالیٰ اپنے پیارے تے ازمائش آوے تے انت انہاں آندا ہوندا ہے، فتح انہاں دی ہوندی ہے، نتیجہ حق تعالیٰ دا انہاں دے حق وچ ہوندا ہے جڑے حق نال لگے ہوئے ہوندے ہیں۔ بھاویں جتنیاں ازمائشاں آ جاویں اور بریاں نو رب تعالیٰ ذلت وکھاندا ہے اس دنیا دے اوتے، جڑے دین نال ٹکر لیندے نے اور دین دے نام دے اوتے اپنی دکانداری کردے نے، رب تعالیٰ تے دنیا چ بھی انہاں نو ذلیل کردا ہے اور آخرت وچ بھی ذلیل کردا ہے۔ اگے ہن اللہ تعالیٰ فرماندا ہے محبوب ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرا سونا محبوب ایک قصہ ایک غیبی خبراں اساں تواڈے اوتے وحی کرنے پئے ہیں، تواڈے اوتے وحی نازل پہ کرنے ہاں کہ انہاں سوال تواڈے تے کیتا ہے تے تسی یہ پڑھ کے انہاں نو قصہ سناؤ، یہ غیبی خبراں اساں تواڈے لے وحی کر رہے ہیں۔ ہن یہ تو ساڈو یہ مسئلہ ثابت ہویا
کہ جنہ مکے والے سن شروع تو عرب دے وچ مکے والوں کوئی نہ جانتا، مکے والے کوئی بھی قصہ یوسف علیہ السلام دا کچھ پتہ سی نہیں، انہوں نے کوئی سمجھ ہی نہیں کہ یہ قصہ بھی ہو گزریا، صدیوں سال پہلے قصہ، مکے والوں تے پتہ ہی نہ بھی یہ قصہ بھی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام دے اس قصے نو مشرکین مکہ اس تو بے خبر سن، یہودیاں دے کہن دے اتے سوال دے اتے یہ سلسلہ انہاں چلایا، اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ نازل فرمایا۔ ایسے ماحول دے اندر شہر مکہ دے اندر جدوں یہ ہو بہو قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ دے سامنے بیان کر دیتا تے وہ سوچن تے مجبور ہو گئے کہ ایک امی لقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مکے چ پیدا ہوئے نے، عرب ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، اسے خاندان دے وچوں یہ نبی نہ تے باہر کسے کول گئے نے، کسے کول کدے نہ کوئی گل سنی ہوئے، نہ یہ کسے نجومی کول بیٹھے نہ کسے کاہن کول بیٹھے نہ کسے کول نہ دنیا دے وچ آ کے پڑھیا ہے، امی لقب ہے۔ امی لقب دا معنی ہوندا ہے دنیا دے وچ کسے کول نہ پڑھنا، اینو امی عربی دے اندر آکھیا جاتا ہے، یعنی جنوں خود خدا پڑھاون والا ہے اور تعلیم عطا خدا تعالیٰ کرن والا ہے۔ الرحمن علم القرآن علامہ البیان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور انہیں ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ امی لقب تھے کو نام مراد ہے انہوں آندھڑے قوم دا ہیرو، اس بدھو قوم دا ہیرو، اے بدھو قوم دا رانجا تے سب دا سانجا، او نام مراد جنہوں عمران آسی قوم آخری ہے، اس کنجر کتے دے پتر نے اس امی لقب دا معنی ہی بدل کے رکھ دیتا۔ اس معنی کی کیتا ہے کہ امی وہ ہوندہ ہے جڑا ماڑا نبی ہوئے، یعنی ماڑا نبی جڑا ہوئے انہوں امی آکھا جاتا ہے۔ کنجرہ جے تینوں واقفیت نہیں ہے دین نال تے ممبر رسول تے بے کے عوام نو گمراہ کرن دا کہ تو کہے، جنہوں یہ پتہ نہیں کہ امی لقب ہے یا کہ ماڑا نبی ہوندہ ہے، وہی بکواس تقریر دے وچ۔ بہرحال امی دا معنی ہوندہ ہے جڑا دنیا جو کسے کولو نہ پڑھیا ہوئے، ہر نبی رب والو عالم بن کے آمدا ہے، ہر نبی رب والو علم لے کے آمدا ہے، دنیا دے وچ انہاں دا کوئی استاد نہیں ہوندا، استاد نہیں ہوندا، انہاں دا رب ہی معلم ہوندا ہے اور رب تعالیٰ ہی انہاں نو علم عطا فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سونا ہے تواڈے لے اساں غیبی خبراں وہی کر رہے ہیں مدینہ مکے والے نوں، جڑے مکے والے سن انہاں جدوں یہ قصہ سنیا سارا ہو بہو وہ سوچن تے مجبور ہو گئے۔ یہ قصہ حالانکہ وہ یہودی جڑے اتنے دشمن متعصب کافر سن یہودی ازلی، وہ بھی یہ سوچن تے مجبور ہو گئے کہ ساڈی تریت اس دا قصہ ہو بہو ہی میں لکھیا ہوا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو میں مکے والوں کے سامنے سنا دیتا ہے۔ دل انہاں دے من گئے سن کہ کلام بھی رب دا ہے اور یہ نبی بھی آخری سچے نبی ہیں جڑے عرب وچ پیدا ہون گے۔ دل انہاں یہودیاں دے من گئے سن، لیکن دنیا دی حرص و عورت خواہش نفس نے حق قبول کرن نہ دیتا اور یہ خواہشات انہاں دے آڑے آ گئیاں اور انہاں نے انکار کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اس نبی امی کو آنے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن جب وہ ان میں تشریف لائے تو یہ منکر ہو۔ تو خواہشات جڑی ہے خواہشات نفس یہ حق دے اگے انسان نو نہیں جھکن دیندی۔ اللہ تعالیٰ اس خواہشات نفس دے اتے سانو اگر غلبے دی توفیق دے وے اور اساں خواہشات نو ڈکا مار لئیے، کامل دے صدقے ڈکا وجدا ہے، ہر ایک دے وسدا روگ نہیں ہے۔ وہی ہے نا پیر باؤ فرمایا ظالم چور اندر دا، اے یو نفس ظالم چور اندر دا جڑا اندر بیٹھا ہے اینو مارنا اصل کمال ہے۔ اے شیخ کے کامل تو بغیر خالی پڑھن نال نہیں مر سکتا، اندے واسطے تربیت اور صحبت چاہیے ہے اور یہ صحبت ہی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولا دنیا تے مینوں رکھیا ہی اچھا تے اگامی میری صحبت سنگت جڑی ہے وہ تعلق میرا تیرے پیارے بندیاں نال ہوئے۔ تو یہ سلسلہ اس طرح مکے آلیاں نے یہ چیز نو جدو ویکھیا انہاں نے کئیاں ایمان لے آندا جڑے اصلی بدبخت سن انہاں دے نصیباں چ ہدایت رب تعالیٰ لکھی نہیں آئی،
لیکن کئی ایسے سن جنہیں ایمان لے آندا اور قرآن پاک دی حقانیت ثابت ہو گئی کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ دا کلام ہے اور یہ نبی آخر و زمان سچے نبی ہیں. انہوں نے ہو بہو قصہ بیان فرما دیتا. حالانکہ توریت دے اندر جڑا قصہ لکھیا ہوا ہے اس نالوں بھی بہتر انداز قرآن نے قصہ نازل فرمایا کہ توریت لکھے ہوئے قصے دے وچ یوسف علیہ السلام دے والدین دا ذکر ہی کوئی نہیں، والدین دا ذکر ہی کوئی نہیں. لیکن قرآن پاک نے یوسف علیہ السلام دے والدین دی شان عظمت بھی اور ذکر بھی بیان کر کے دسیا کہ حقیقت ہے. اس تو اگلے دے وچ عبرت ساڈے واسطے یہ ہے کہ کلام خدا ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ قصہ نازل فرمایا. دوسرا ہے کہ سارے قصے تو سونا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جدو شروع فرمایا ہے سارے قصے تو سونا قصہ. کیوں کہ اس دے وچ جھوٹ، مذاق، دھوکے بازی، کمی بیشی، بناوٹ، لفظاں دا تسلسل، ڈگر مگر حجر شجر مگر جو کچھ ہوتا پیا ہے اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سادہ انداز اللہ تعالیٰ نے الف تو آخر تک اس قصے نو پیارے محبوب کی زبان تے نازل فرما کے اہل مکہ دے سامنے بیان کر دیتا. تو اتھوں اللہ تعالیٰ فرماندا اولو الالباب اس قصے نو سنن والے تے بتیرے نے، سنن والے بتیرے نے، لیکن اس تو ہدایت سبق عبرت وہی حاصل کرن گے جیڑے صاحب عقل لوگ ہیں. اولو الالباب عقل والے. لوب پچھلے جمعہ میں عرض کیتا لوب آدھے اولو الالباب. لوب ہوندہ صاحب عقل بندہ، او صاحب عقل بندہ جیڑا اپنا ایمان اور آخرت دے نفع نقصان پیڑے سوچتا ہے. دنیا دے نفع نقصان نہیں، آخرت دے نفع نقصان جڑا پہلے سوچتا ہے وہ اصل عقل والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے صاحب عقل لوگ ہی اس تو عبرت حاصل کرن گے. ہن عقل مریض، عقل سلیم جڑی ہوندی ہے وہ گل ہو رہی ہوئے تے عقل سلیم پا جاندی کہ گل حق ہے اور وہ حق دے اگے عقل جھک جاندی ہے. اینو آندے نے عقل والے. ایک بصارت ہوندی، ایک بصیرت ہوندی ہے. بصارت ہے ظاہری اکھاں نال ویکھنا، بصیرت ہے دل دیاں اکھاں نال ویکھنا. دل دیاں اکھاں نال یعنی بندے دا دل گواہی دیندا ہے گل سچی ہے اگا بھاویں زبان وچ آکھے یا نہ آکھے. جدوں دل مطمئن ہے کہ گل حق دی ہے، کئی وجہ پھر ہوندیاں زبان وچ کہن تے بعض بندے نہیں کہہ سکدے لیکن دل انہاں دے من دین کہ گل حق ہے. ایک کفیت عقل سلیم دی ہے. اور عقل مریض جڑی ہے وہ حق نو دل لے آوانی نہیں دیندی ہے. وہ طرح طرح دے ہیلے بہانے تلاش کر دیے نہیں اینجے جی اینجے جی اینجے جی اینجے پتہ نہیں یہ کنج ہے. یہ عقل سلیم والے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نشانیاں نے. یہ پورا قصہ میں جتوں بیان کیتا ہے آخر تے یہ پورا قصہ تفسیر نعیمی دے وچوں اور قصص الانبیاء جڑی کتاب اصل معتبر علامہ ابن کثیر محدث ابن کثیر علیہ رحمہ دی ان دا ترجمہ فائدہ مند ویسی کیتا ہے اس دے وچوں اور دیگر تفسیر مظہری دے وچوں یعنی یہ ماخذ ہے جتوں میں قصہ سارا بیان کیتا ہے تاکہ سونا ڈالے یہ نہ سمجھن بھئی کوئی حوالہ شوالہ مولوی کوئی نہیں دیتا. تو یہ سنن والے واسطے جڑے صاحب علم یا صاحب ذوق لوگ ہیں وہی حوالہ انہاں واسطے کہ انہاں گلاں اگر وہ ویکھنا چاہتے ہیں تو انہاں تفاسیر دے اندر انہاں واسطے سر عام حوالہ ہے وہ ایک ویکھ کے اپنی تسلی کریں کیونکہ کھرا سودا ہوئے نا ان کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. کھرے سودے دے کوئی پاڑا نہیں ہوتا. ایک بندے کو کھڑا سودا ہوئے کہ انہوں کوئی نہیں ہوتی بہانے بناون دی تے جن دے سودے چ بھی گڑبڑ ہوئے نا وہ مڑیرا پھیریاں کردا ہے کسڑے آئی کسڑے آئی کسڑے آئی. تو یہ ہوں اتنے ہوں آخری گل کردیا ہویا اس قصے تو ہور ساڈے واسطے جڑے سبق ہیں قرآن پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیاں دا قصہ بیان فرما کے انہاں دے اختلاف نو بھی بیان فرمایا. بھائیاں دے اختلاف نو بھی زیادتیاں نو بھی جھگڑے نو بھی بیان فرمایا. اس دے باوجود وہ مخلص مومن اور یوسف علیہ السلام دے صحابی بڑے. ہن کوئی بندہ انہاں دیاں انہاں غلطیاں نو چتارے تے آکھے بھائیاں موڑا انچا کیتا تے اے شریعت وچ جائز نہیں. ہن انہاں دا جدوں میں ذکر کیتا جاوے اچھے لفظاں نال کیتا جاوے
کیونکہ یوسف علیہ السلام انہوں نے معافی دے دیتی، رب انہوں نے معاف کر دیتا، یعقوب علیہ السلام انہوں نے دعا منگی، اللہ تعالیٰ نے انہوں دی معافی دا اعلان کر دیتا۔ ہون اگر کوئی آکھے جی وہ بھائیاں ہیں جو کیتا تے اپنے بھائیاں دے اتے وہ واقع فیٹ کرے تے سمجھ لو یہ بندہ بھٹکیا کھلا ہے، جنہاں نو رب تعالیٰ بری چا کرے تو انہوں میں انہوں نے دوبارہ چتارن دی اجازت نہیں۔ ایک یہ واقعہ ساڑھے ہستے سبق ہے۔ اسی طرح ہوں دیکھو تسا حضرت امیر معاویہ اور مولا علی پاک اور صحابہ پاک دے درمیان کچھ اختلاف ہوئے، جنگاں ہوئیاں، انہاں جنگاں نو بنیاد بنا کے جیڑا بدبخت اعتراض اٹھاوے کہ حضرت امیر معاویہ جنگ کیتی ہے مولا علی پاک نال تے اتنا پوچھو جے جنگ کفر اسلام والی ہائی تے مولا حسن پاک سلو کیوں کیتی ہے؟ سلو ایک کافر نال معاذ اللہ کیتی ہے، ایک منافق نال معاذ اللہ سلو کیتی ہے تے امام حسن پاک کیڑے کھاتے چ گئے؟ تہاڈی بدبخت زبان دے مطابق تو جی میں قرآن پاک نے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نو بری قرار دیتا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائیوں میں تانوں معاف کر دیتا، میں کوئی تہاڈے تو بدلہ نہیں لینا ہاں۔ بھائیاں نال جپیاں پائیاں تو انہاں دی اس غلطی نو سدھارن دوبارہ چتارن دی حکم نہیں۔ اسی طرح جیسا ان واقعات جڑے آپس وچ ہوندے شکر رنجیاں یا برادریاں دے اندر ہو جاندیاں نے، انہاں شکر رنجیاں نو بنیاد بڑھا کے اگر اسا ایک دوسرے تو رشتہ داریاں دور ہوندے جاواں گے تو ساڈے واسطے اس قصے سننے وچ کوئی فائدہ نہیں، کوئی سبق نہیں ہے۔ ویکھو ایک اور قصہ قرآن پاک ہے یوسف علیہ السلام تو علاوہ حضرت آدم علیہ السلام دا قصہ ہے کہ کوئی نہیں ہے نا؟ تو گل مشہور زمانے جا کے قرآن پاک ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اللہ تعالیٰ فرمایا میں نیڑے نہیں جانا درخت دے، آپ چلے گئے۔ ہوں اینوں بھی بنیاد بڑھا کے آپ آنکھ بانے آدم علیہ السلام بھول گئے، اسی بھول گئے تو کیڑی وڈی گل ہے، آنکھ بانے یہ بھی آکھنا منع ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام دی جڑی بھول ہے وہ ارادہ تن نہیں ہے، وہ ارادہ تن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے واضح فرمایا اساں آدم دا ارادہ ہی نہیں پایا ہے، تو جب وہ ارادہ ہی نہیں پایا تو پھر خطا کادی ہو گئی۔ تو یہ خطا دا لفظ جدو بولیا جاتا ہے اتو معاشرے دے اندر جڑے نویں نوجوان طبقہ اٹھیا کھلا ہے نا، جی حضرت امیر معاویہ غلطی کیتی، خطا کیتی، خطا جتھے بھی انبیاء کرام اور صحابہ کرام دے حوالے نال قرآن و حدیث سے بیان ہوئیے اس خطا دا معنی ایک ثواب ہوتا ہے، غلطی نہیں ہوندی، کیونکہ خطا اجتہادی ہے، اجتہادی خطا ہے۔ صحابہ کرام دے درمیان جو کو شکر رجا ہویاں یا اے اجتہادی خطا وہ ہوندی ہے کہ بندے دی نیت صاف نیک ہوندی ہے لیکن تقدیر غالب آ جاندی ہے کہ ان دے وچ وہ مجرم نہیں بنتا اگرچہ خطا کر جاوے۔ قتل خطا ہوندا نا، ہن بندہ ماردا کسے نو تیر ہور نو ہے، لگ کسے ہور نو ماردا تے جانور نو، جانور دا نشانہ لیندا ہے لیکن کسی بندے نو لگ جاندا ہے تو شرعاً وہ قاتل تصور نہیں ہوئے گا کیونکہ قتل خطا ہے۔ تو خطا بمانا اجتہادی خطا ہے، انہوں یہ نہیں سمجھ لو تساں بھئی حاذق حکیم طبیب ہوئے وہ اپنی نیک نیتی نال مریض دا علاج کرے، مریض مر جاوے، کوئی اندے ہوتے جرم ہے؟ اس دنیا دے انگریزی لعنتی قانون دے اندر بھی یہ اصول ہے کہ ارادہ تنوں دا ارادہ نہیں ہاں، کیونکہ سند یافتہ حکومت کی طرفوں ڈرائیور ہوئے لائسنس شدہ اندے کول بندہ مر جاوے انہوں کو قانون جرم ہے؟ یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے۔ تو یہ خطا جتھے بھی بولی گئی ہے خطا اجتہادی ہے، اور اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوندی، خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مجتہد اگر کوئی مسئلہ اخذ کردہ ہے یا کسی نتیجے تے پہنچتا ہے اپنی کوشش محنت نال، اگر درست نتیجے تے پہنچ گیا تو دوئے ثواب پاندا ہے، اور اگر خطا کر گیا اس معاملے تحقیق دے اندر تو پھر بھی ایک اجر رب تعالیٰ انہوں دی محنت اور نیت عطا کرتا ہے۔ انہوں خطا اجتہادی آکھیا جاتا ہے، اور اس خطا نو خطا کہہ کے صحابہ کرام دے اتے زبان درازیاں کرنیاں اور صحابہ کرام نو برا بھلا آکھنا اور انہوں نے آپس دے مشاجرات موضوع بنا کے نعوذ باللہ انہاں پاک ہستیاں دے اتے کیچڑ اچھالنا، ایک بد باطن اور بد عقیدہ شخص کا کام ہے، کسی سنی دا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح تو سب ایک
خطا دے حوالے نال خطا اجتہادی دے حوالے نال قرآن پاک کے تساں ویکھو دو نبی نے انہاں دے اندر اختلاف ہو گیا، دونوں نبیاں دے اندر اختلاف ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی اور حضرت سلمان علیہ السلام آپ دے بیٹے نے، آپ بھی نبی نے، سلمان علیہ السلام بھی نبی نے، داؤد علیہ السلام بھی نبی نے۔ دونوں کو ایک فیصلہ آ گیا، باپ یعقوب علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ آ گیا، یعنی ایک شخص ہے اندر کول بکریاں ہاں، وہ بکریاں چاردا ہاں، بکریاں نے ایک شخص دا کھیت اجاڑ دیتا، کھیت سارا چر گئیاں۔ فیصلہ آ گیا اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیتا بھئی یہ کھیت دے نقصان دے بدلے جیڑیاں بکریاں نہ تیریاں یہ بکریاں ساریاں کھیت دے مالک نو دے تاکہ ان کا نقصان برابر پورا ہو جائے۔ یہ فیصلہ کیتا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی نے، یہ فیصلہ سلمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا، آپ کی فیصلہ کیتا، آپ فیصلہ یہ فرمایا کہ جیڑا کھیت دا مالک ہے نا وہ بکریاں رکھے اپنے کول عارضی، انہاں بکریاں دا دودھ تو پیوے، انہاں نو خوراک بھی دے، تے مالک جیڑا کھیت دا ہے وہ بکریاں رکھے تے بکریاں والا اون دے کھیت نو دوبارہ بیجے، دوبارہ بیجائی کرے اپنے کولوں، کھیت اس وزن جس آ جاوے جس حالت کھیت چریا ہے جانوراں نے، جس اس حالت کھیت آ جاوے اس بکریاں واپس کرے تے اپنا کھیت سنبھال۔ یہ فیصلہ کیتا بیٹے نے سلمان علیہ السلام، پہلا فیصلہ کیتا باپ نے، وہ بھی نبی وہ بھی نبی۔ ہن فیصلے دو میں باپ بیٹے چ اختلاف آ گیا کہ کوئی نہ، ہن کی اکشاں ہیں یہ جڑے ٹٹ ٹٹ کر کے بھوکن والے ہیں، ہن کی اکشاں ہیں کسے نبی دے بارے زبان کھول سکنے ہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماندا ففہمنا سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماندا اساں سلمان علیہ السلام دا فیصلہ داؤد نالوں بہتر پایا، لیکن پہلے فیصلے کی نفی نہیں کی، حق بھی ہے لیکن حق یہ بھی ہے لیکن اس نالوں بہتر فیصلہ پایا ہے۔ تو یہی اختلاف ہے سی لیکن ایک بہتر ہے سی، غلط پہلا بھی نہیں ہے سی۔ امیر معاویہ بھی غلطی تے نہیں سان ابتدا دے اندر، حق مولا علی پاک دے نال ہے سی، اور آپ نے اس فیصلے سے خطا کی تھی کہ آپ بیعت فرما لیں دے، لیکن آپ دا مطالبہ خون عثمان دا ہاں، تو او اختلاف ہے جن کو اختلاف اجتہادی آکھیا جاتا ہے، اس میں بنیاد بنا کے صحابہ تے تان کرنا ایمان دا کباڑا ہو جاتا ہے۔ ہن اسی طرح صحابہ کرام دے آپس دے جڑی شکر رجیاں ہوئیاں نے قرآن و حدیث پاک موجود ہے، اسی طرح آل بیت دیاں آپس دے شکر رجیاں ہوئیاں نے، انہاں نو بنیاد بنا کے نوز باللہ سی زبان کھولنا شروع کر دئیے، قطع میں سنی مسلمان دا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ دے نال کچھ ناراض ہو گئے، آپس سے شکر رنجی ہو گئی، ناراض ہو گئے، بخاری شریف دے اندر موجود ہے، ناراضگی ہو گئی، آپ گھروں تشریف لے آئے تھے مسجد نبی شریف دے نال مٹی دے اوتے آ کے لیٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ پاک دے گھر تشریف لے آئے، فرمایا علی کی دے بیٹا، عرض کی ابا حضور میرے نال ناراض ہو کے تے باہر چلے گئے۔ ہن انہاں کنجراں نوں میں پوچھنا ہاں جڑے کنجر یہ بکواس کرتے ہیں کہ جس نے فاطمہ نو ناراض کیتا اس نے خدا نو ناراض کیتا، اس نے مصطفیٰ نو ناراض کیتا، ہن کنجرا دے جواب تیرا کی جواب ہے؟ تو سارے ہی آکھن میاں آپس دی گل آئی ہے کیڑی ایڈے جھگڑے تے کنجرا اوتھے تینوں بال نہیں آوندا جے صحابہ پاک تے زبان کھولنا۔ تو مقصد کیا شکر رنجی ہو گئی، مولا علی پاک لیٹے ہوئے سن، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا قم یا ابا تراب، اور مٹی والیا اٹھ بیٹھ، خیر شروع ہو گئی۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر واقعہ موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا جھگڑا پہ گیا، آپس جھگڑا لے کے آ گئے، یعنی وراثت کا جھگڑا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک آ کے جھگڑا پیش کیا میں ساڈے درمیان جھگڑا ہے، جھگڑا سب نپٹاؤ۔ اللہ تک کہ میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، جو روایت کے اندر لفظ موجود ہیں پورے لفظ ہیں، مولا علی شیر خدا واسطے حضرت عباس نے بیان استعمال فرمائے، کیا سی انہیں نہ اچھال دے بتا گے؟
تو آپس دے جڑے جھگڑے انہاں دے تنازعات ہیں انہاں دے اندر زبان بند رکھنی چاہیے ہے. وہ اچھیاں ذاتاں انہاں دا معاملہ وہ جانے. رب تعالیٰ انہاں دی سند قرآن پاک وچ نازل فرما دیتی, ہر صحابی نو جنتی فرما دیتا. لہذا ایسا کوئی بک بک کرنا آ ہے وہ اپنے پاس اپنی بکواس رکھے, عوام دے عقیدے ایمان نال نہ کھیلے. اور قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ دے نبیاں نو بھی رب چندا تے نبیاں دے جڑے ساتھی ہوندے انہاں نو بھی رب چندا ہے. تے رب تعالیٰ دے چنیا ہویا تے جڑا زبان کھولے وہ بھاویں پیر ہوے تے بھاویں سید ہوے تے بھاویں ملا ہوے تے بھاویں مقرر ہوے تے بھاویں نعت خور ہوے, جو کچھ ہوے قطعاً اس کا اعتماد نہیں اگر اپنا ایمان عقیدہ بچانا چاہتے ہیں. تو قرآن پاک دے اندر ایسے کئی واقعات ہیں. دوسرا ایک واقعہ آخر کر کے گل مکاندیا ہویا. قرآن پاک دو نبی ہیں آپس میں انہوں کا جھگڑا ہے. قرآن پاک بیان فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی, دونوں نبی نے. حضرت ہارون علیہ السلام پیچھا اپنی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نیب بنا کے چھوڑ کے گئے توریت لمن واسطے کوتور تے. واپس آئے تے قوم ساری جڑی بیٹھی آئی بنی اسرائیل وچھے دی پوجا تے لگ گئی, وچھے دی پوجا کرنے لگ پئی ساری قوم. اس پس منظر دے اندر آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی دے سر دے بال پکڑ تے گھسیٹنا شروع کر. یا ابنا ماں یا ابنا اماں, او میرے ماں جائے میرے سر ڈاڑی دے بال نہ پکڑ نہ گھسیٹ, دشمنوں چ مینوں رسوا نہ کر. یہ سارا کرتوت ہے سامری بدبخت. تو نبی نال ہے جھگڑا ہویا, کوئی ہے جڑا ایتھے بھوکے جڑا بخشی ایمان دی بتی بجھ جا سی. جھگڑے انہاں دی او جانے نو شانہ والے نے ذاتاں اچھیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں کو مقام عطا فرمایا ہے. تو یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دا ذکر اتنا کچھ کرن دے باوجود رب تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے انہاں معافی عطا فرما دیتی. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ معافی عطا کر کے انہاں دے ایمان دے تقوی دی اللہ تعالیٰ شہادت قرآن پاک نازل فرما دیتی. یہ چند گزارشات آج دی اس موضوع نال اپنے اختتام نو پہنچیاں. اسی طرح بیاہ دے بارے اختلاف والیاں گلاں ہیں اسی نہیں بیان کر دینا, مقصد ہوتا ہے بیان کرن دا بات سمجھانا تانوں مقصد آ. اولیاء کرام دے اندر آپس میں اختلاف ہوندے نے, اجتہادی اختلاف ہوندے, فقہاء دے اندر اختلاف اجتہادی ہوندے, مسلماناں دا مسلماناں چ آپس اختلاف ہوندا کہ وہ کافر مشرک ہو جاندے نے ہو جے اختلاف نہ. تو اجتہادی اختلاف جڑا ہے یہ ان پاک ہستیاں دے درمیان ہویا, یہ غلطی نہیں اجتہادی خطا ہے. غلطی اس نو نہیں آکھنا, خطا آکھنا تے نال اجتہادی خطا جن دے اتے اللہ دے محبوب فرمایا اللہ تعالیٰ ایک گنا ثواب عطا کرتا ہے. تو جتنا موضوع پیچھے 12 اور 13ویں کیس جو کچھ بیان ہویا یہ محض رب تعالیٰ دا فضل ہے. یہ پورے موضوع بیان کرن دے اندر میرے کو جان کے یا دیدہ دنشتہ کوئی غلطی لفظ زبان ہوئی ہوئی ہے یا جس طرح بھی کوئی اگر غلطی خطا ہوئی ہے میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ صدقے حبیب دے میں معافی عطا فرماوے اور جو حق بیان ہویا مال اس مالک دا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ان لفظات کی حفاظت توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سنت پڑھ لو سارے بھائی. وما علینا الا البلاغ المبین.